قانون مکافات عمل ہر قوم اور ہر امت کے لیے یکساں ہے، اس لیے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اپنے تمام تر فضائل اور کمالات کے باوجود قدرت کے اس حتمی دستور کی گرفت سے باہر نہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی طرح یہ امت بھی 2 مرتبہ قانون الہی کے تحت ظہور پذیر ہونے والے ایسے ہماگیر حوادث کا نشانہ بنی جن کی تباہ کاری اور ہلاکت خیزی نے تقریباً سارے عالم اسلام کو تہ و بالا کر ڈالا اور پوری اسلامی دنیا فنا و بقا کی زبردست کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ اقوام مغرب کا موجودہ عالمی تسلط اسلامی تاریخ کا دوسرا عظیم ترین المیہ ہے، جس کی ابتدا 12ویں صدی ہجری یا 18ویں صدی عیسوی میں اوٹمن امپائر کے زوال کے ساتھ شروع ہوئی اور جس کے ہماگیر تخریبی اثرات سے عالم اسلام کا کوئی گوشہ محفوظ نہیں رہا، جبکہ اس المیہ کا پہلا دور عالم اسلام پر 6 صدی ہجری کے اختتام اور 7ویں صدی ہجری کے آغاز میں پیش آ چکا تھا، جو اہل اسلام کی غفلتوں اور کوتاہیوں کے تسلسل کی پیدائش میں فطرت کا ایک شدید تازیانہ تھا اور جس کے صدمے سے تمام عالم اسلام کی زندگی داؤ پر لگ گئی تھی۔ یہ منگولیا کے درندوں کی بلاخیز یلغار تھی جس نے عالم اسلام کو خاکستر کر دیا، آباد زمین کے نصف حصے کو کھنڈر بنا دیا اور سلطنت خوارزم کے ساتھ ساتھ خلافت عباسیہ کا بھی خاتمہ کر دیا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عابد حسین اور سیکھو جانو کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو سلطنت خوارزم کے عروج و زوال کی داستان سنائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ منگولوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی یہ سنی مسلم ریاست کیسے وجود میں آئی اور کیوں قزل ارسلان خوارزمی نے سلجوقی سلطنت سے بغاوت کی۔ دوستو، یہ ایشیا ہے، دنیا کا عظیم ترین براعظم، اور اس براعظم کی گود وسط ایشیا اپنے دامن میں تاریخ کی ان گنت داستانیں ازبر کیے ہوئے اپنے وسیع و عریض رقبے پر نمودار ہونے والی ہزاروں حکومتوں کے تغیر و حوادث کی عینی شاہد ہے۔ وسط ایشیا اپنی زرخیز چراگاہوں، آبادی سے معمور گنجان شہروں اور تجارتی گزرگاہوں کی بدولت زمانہ قدیم ہی سے دنیا بھر میں ہی مشہور و معروف رہا ہے۔ اس میں موجود 2 بڑے دریاؤں سیر اور آمو کا درمیانی علاقہ ماوراء النہر اپنی سرسبز و شادابی میں لاسانی ہے۔ یہاں سمرقند کا مشہور شہر واقع ہے اور یہیں امام بخاری رحمہ اللہ کا شہر بخارا بھی آباد ہے۔ دریائے آمو کے افغانستان سے ملنے والے کنارے پر نظر دوڑائیں تو سامنے سنن ترمذی کے مؤلف امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کا شہر ترمذ دکھائی دے گا اور اسی دریا کے دوسرے کنارے شمال کی طرف موجودہ جمہوریہ ازبکستان کی شمال مغربی سرحد پر اورگنج نامی شہر نظر آئے گا، اور یہی اورگنج کئی صدیوں قبل سلطنت خوارزم کا پایا تخت تھا۔ خوارزم کا علاقہ اس وقت سے ایک علیحدہ ریاست شمار ہوتا آیا ہے جب شاہ فارس بہرام گور کے ایک رشتہ دار نے اس پر قبضہ جما لیا۔ زمانہ قدیم ہی سے خوارزم کے ہر حکمران کو خوارزم شاہ کہا جاتا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق خسرو وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے سکندر اعظم کے حملے سے 980 برس قبل اس ریاست کے حاکم کو خوارزم شاہ کا لقب دیا تھا۔ اس روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خوارزم کا تمدن کس قدر قدیم ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خوارزم شاہ کے لقب کا رواج اس علاقے کے اسلامی دور میں یہاں کے آخری تاجدار سلطان جلال الدین خوارزم کے زمانے تک باقی رہا۔ غالباً تاریخ اسلام میں یہ واحد مثال ہے کہ اسلام سے پہلے کے دور کا لقب اسلامی عہد کے حکمرانوں میں اسی طرح رائج رہا ہو۔ خوارزم پر مسلمانوں کی فوج کشی سب سے پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک اموی کے زمانے خلافت میں ہوئی۔ 93 ہجری بمطابق 712 عیسوی میں خلیفہ کے حکم سے فاتح ترکستان قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ نے یہاں کا رخ کیا۔ اس وقت کا خوارزم شاہ برائے نام حکمران تھا۔ اس کا بھائی خرزات ریاست کے سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ خوارزم شاہ اس صورتحال سے نہایت پریشان تھا۔
قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ کی آمد کو اس نے اپنے لیے نیک فعال سمجھا اور ان سے اس شرط پر مصالحت کر لی کہ وہ اسے خرزات کی زیادتیوں سے نجات دلائیں گے۔ قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ نے اس کی شرط کو منظور کر لیا اور یوں سرزمین خوارزم بغیر کسی کشت و خون کے اسلامی پرچم کے سائے تلے آ گئی۔ یہاں کے باشندوں نے جوک در چوک اسلام قبول کیا اور بہت جلد یہ پورا خطہ اسلام کے نور سے جگمگانے لگا۔ زمانہ قدیم میں ریاست خوارزم کے دو دارالحکومت تھے۔ ایک دریائے جیہون کے مشرقی کنارے پر تھا جسے کاست کہا جاتا تھا، اور دوسرا مغربی کنارے پر تھا جسے جرجانیہ یا اور گنج کہتے تھے۔ قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ کے ہاتھوں خوارزم کی فتح کے بعد کاست کا نام منصوریہ پڑ گیا اور اس کی رونق اور آبادی میں غیر معمولی اضافہ ہوا، لیکن ایک عرصے کے بعد دریا نے اپنا رخ تبدیل کر لیا جس سے منصوریہ غرق ہو گیا۔ منصوریہ کی بربادی کے بعد وہاں کے باشندوں نے دریا کے مغربی کنارے پر آباد اور گنج میں سکونت اختیار کر لی۔ یوں اور گنج کی آبادی میں یکدم زبردست اضافہ ہو گیا۔ ریاست کے سرکاری دفاتر اور انتظامی مراکز بھی یہیں منتقل ہو گئے۔ ترکستان کے تجارتی قافلوں کی راہ میں آنے کے باعث اور گنج اس خطے کی مرکزی تجارتی منڈی بھی بن گیا۔ رفتہ رفتہ جرجانیہ یا اور گنج کے لفظ لوگوں کی زبان سے اتر گئے اور اکثر مقامی باشندوں نے اسی شہر ہی کو ریاست کے نام سے معصوم کر کے خوارزم کہنا شروع کر دیا۔ تاہم بہت سے لوگ پھر بھی اسے اور گنج سے یاد کرتے رہے۔ اسلامی مقبوضات میں شامل ہونے کے بعد خوارزم کو تاریخ میں بڑی پذیرائی نصیب ہوئی۔ اسلام کے کتنے ہی نامور فقہا، محدثین، دانشور اور بادشاہ یہاں کی خاک سے اٹھے اور دنیا میں آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ یہ علاقہ علم و حکمت، تزکیہ و معرفت، تہذیب و تمدن اور صنعت و حرفت کا مرکز بن گیا۔ زمانے کی گردش کے ساتھ ساتھ تخت خوارزم پر یکے بعد دیگر مختلف حکمران براجمان ہوتے رہے، مگر یہ سب خلافت اسلامیہ کے ماتحت ایک صوبیدار کی سی حیثیت رکھتے تھے۔ تاہم ایک عرصے کے بعد جب عباسی خلفاء کی شوکت کو گھن لگا تو یہاں کے حکمران خلافت کی کفش برداری سے آزاد ہو گئے۔ ان خود مختار حکمرانوں کا پہلا دور 951 عیسوی میں ابو سعید احمد خوارزم شاہ سے لے کر 1017 عیسوی میں ابو الحارث خوارزم شاہ تک رہا۔ دوسرا دور 1017 عیسوی میں التمتاش خوارزم شاہ سے شروع ہو کر 1037 میں ماہ ملک خوارزم شاہ پر ختم ہوا۔ اس کے بعد تیسرے دور میں اس خطے کی زمام اقتدار اس خاندان کے ہاتھ میں آئی جس کی ابتدا انوشتگین خوارزم شاہ سے اور انتہا سلطان جلال الدین منقبرتی خوارزم شاہ پر ہوئی۔ جب ملک شاہ سلجوقی نے گرجستان سے آغوری قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک ترکیوں نسل غلام کو خریدا تو کون کہہ سکتا تھا کہ یہ کم حیثیت غلام کل خوارزم شاہ کہلائے گا، اور ایک صدی بعد اسی غلام کی نسل سے پیدا ہونے والے فاتحین سلجوقی خاندان پر زمین تنگ کر دیں گے۔ اس غلام کا نام انوشتگین تھا۔ انوشتگین جلد ہی سلطان ملک شاہ کے دل میں گھر کر گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سلطان نے اسے 1000 چیدہ چیدہ سپاہیوں کا افسر مقرر کر دیا۔ انوشتگین نے اس میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان دنوں خوارزم کا صوبہ براہ راست ملک شاہ کے تابع تھا۔ وہاں کا صوبیدار فوت ہوا تو ملک شاہ کی مردم شناس نگاہوں میں انوشتگین کے سوا اس عہدے کے لیے کوئی موضوع معلوم نہ ہوا۔ 1077 عیسوی میں ملک شاہ کے حکم سے انوشتگین خوارزم کی صوبیداری پر مامور ہوا اور آخری دم تک اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتا رہا۔ انوشتگین کی زندگی میں اس کا بڑا بیٹا ارسلان تگین محمد باپ کی نیابت میں خوارزم کا نظم و نسق سنبھالے ہوئے تھا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد اس نے بڑی خوش اسلوبی سے 30 برس تک ریاست کا نظام چلایا اور اپنے نئے آقا سلطان سنجر احمد سلجوقی کا دل و جان سے تابعدار رہا۔ 1127 عیسوی میں ارسلان تگین محمد نے داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے خوارزم شاہی تخت و تاج اپنے بیٹے قزل ارسلان اتسس کے حوالے کر دیا۔ اس 32 سالہ نوجوان نے برسر اقتدار آتے ہی سلجوقی سلطنت کا طوق اطاعت گزاری گردن سے نکال دینے اور مکمل خود مختاری حاصل کرنے کا عزم کر لیا، مگر سلطان سنجر احمد سلجوقی کی تلوار کی دھار ایسی نہ تھی
جسے نظر انداز کیا جاتا، اس لیے عطسس موقع کی تلاش میں رہا اور جلد ہی قدرت نے اس کے لیے ایک غیر متوقع موقع فراہم کر دیا۔ سلطان سنجر سلجوقی ماوراء نہر کے باغی حکمران تغاش خان کی سرکوبی کے لیے بخارا میں فوج مرتب کر رہا تھا۔ اس لشکر کشی میں عطسس بھی سلطان سنجر کے ہمراہ تھا۔ ایک دن سلطان سنجر دوپہر کو سستانے کے لیے اپنے خیمے میں تنہا لیٹا ہوا تھا کہ سلطان کے چند نمک حرام افسران تلواریں سونکتے ہوئے اس کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ آہٹ پا کر سلطان نے نگاہیں اٹھائیں تو خود کو چمکتی ہوئی شمشیروں اور خون آشاب خنجروں میں گرا ہوا پایا۔ سلطان کا بچ نکلنا بہت مشکل تھا۔ اس کا محافظ دستہ ساتھ موجود نہ تھا، مگر اس سے پہلے کہ غداروں کی تلواریں سلطان کے لہو میں غوطہ کھاتیں، اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں سے فضا گونج اٹھی۔ اگلے ہی لمحے عطسس تلوار لہراتے ہوئے خیمے کی طرف لپکتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ دیکھتے ہی غداروں کا گروہ سلطان کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ سلطان سنجر سلجوقی نے اٹھ کر عطسس کو سینے سے لگا لیا۔ سلطان سنجر، جس کی اعلیٰ ظرفی، شجاعت، سخاوت اور احسان شناسی تاریخ میں بہت مشہور و معروف ہے، عطسس کے اس احسان کا تاعمر ممنون رہا اور اس واقعے کے بعد عطسس کی جانب سے پیش آنے والی ہر ناخوشگوار حرکت کو برداشت کرتا رہا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد جب عطسس نے خوارزم شاہی ریاست کی خود مختاری کا اعلان کیا تو اس کے سابقہ احسانوں نے سلطان سنجر سلجوقی کی شمشیر کو کسی حتمی کارروائی سے باز رکھا۔ دوستو، ہوا یوں کہ 1138 عیسوی میں خوارزم کے صوبے کے حالات بگڑنا شروع ہو گئے۔ عطسس کی طرف سے اطاعت میں کمی آنا شروع ہو گئی اور عطسس نے اپنے ہی سلطان کے خلاف بغاوت کر دی۔ سلطان احمد سنجر نے عطسس کے خلاف فوجی مہم کا آغاز کیا اور ہزارہ افس کے مقام پر اسے شکست دی، مگر عطسس فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ سنجر نے اپنے بھتیجے سلیمان شاہ کو خوارزم کا حاکم مقرر کیا اور مرو واپس آ گیا، مگر جو ہی سلطان احمد سنجر کی فوجوں نے خوارزم چھوڑا تو عطسس نے نئے گورنر کو ہٹا کر خوارزم کے صوبے کا کنٹرول پھر سے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ 1141 عیسوی میں جب سلطان احمد سنجر کو کراخانیوں کے خلاف جنگ کتوان میں شکست ہوئی اور ماوراء نہر کا علاقہ کراخانیوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو عطسس نے بھی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خراسان پر حملہ کر دیا۔ سلطان احمد سنجر نے بڑی دانش مندی سے کراخانیوں کے ساتھ صلح کر لی اور 1142 عیسوی میں نہ صرف عطسس کو شکست دی بلکہ خراسان بھی بازیاب کروا لیا۔ تب عطسس نے سلطان سے فوراً معافی مانگ لی اور اطاعت قبول کر لی۔ سلطان سنجر نے اس کے سابقہ احسان کے عوض اسے پھر سے حاکم خوارزم مقرر کر دیا۔ 1153 عیسوی میں ایک جنگ میں غزوں کے ترک قبائل کے گروہ نے سنجر کو شکست دے کر اسے قید کر لیا اور مرو، نیشاپور اور خراسان کے دیگر شہروں کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا۔ 1154 عیسوی تک عطسس کے بھائی انال تگین نے خراسان کے ایک بڑے حصے کو لوٹ لیا۔ 1156 عیسوی میں سلطان سنجر غزوں کی قید سے فرار ہو کر جب خراسان پہنچا تو سلطنت کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور جلد ہی 1157 عیسوی میں سلطان سنجر کی موت کے ساتھ ہی سلجوقی ریاست افراتفری کا شکار ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ خوارزمیوں نے اپنی سلطنت کو جنوب کی طرف بڑھانا شروع کر لیا۔ دوستو، خوارزمی سلطنت کی داستان ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ تو شروعات ہے۔ ابھی علاء الدین تیکش خوارزمی، محمد بن تیکش خوارزمی، جلال الدین منقبرتی اور منگولوں کے بیچ ہونے والی جنگوں کی داستان ابھی باقی ہے۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ معلومات کا یہ سفر جاری رہے۔ اللہ حافظ۔